بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عز وجل، ہم علم الصیغہ پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل علم الصیغہ سے معنی اور زمانے کے اعتبار سے فعل کی اقسام، نیز فعل معروف اور فعل مجہول اور مثبت و منفی کے تعلق سے پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا کہ کلمہ اس اکیلے لفظ کو کہتے ہیں جسے ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ جس اکیلے لفظ کو ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو اسے کلمہ کہتے ہیں۔ کلمے کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل، حرف۔ اسم کسے کہتے؟ اسم اس کلمے کو کہتے جو اپنا معنی خود بتائے، یعنی جو معنی مستقل پر دلالت کرے اور تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے سے ملا ہوا نہ ہو۔ اور فعل اسے کہتے جو مستقل معنی پر دلالت کرے اور تینوں زمانوں میں سے، یعنی ماضی، حال اور مستقبل میں سے کسی سے ملا ہوا ہو، اسے کہتے فعل۔ اور حرف اسے کہتے جو مستقل معنی پر دلالت نہ کرے۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل معنی اور زمانے کے اعتبار سے فعل کی اقسام پڑھیں گے۔ دیکھیے، فعل کی اقسام باعتبار معنی و زمانہ، یعنی معنی اور زمانے کے اعتبار سے فعل کی اقسام۔ معنی اور زمانے کے اعتبار سے فعل کی 3 قسمیں ہیں: نمبر 1 ماضی، نمبر 2 مضارع، نمبر 3 امر۔ معنی اور زمانے کے اعتبار سے فعل کی 3 قسمیں ہیں: ماضی، مضارع، امر۔ اب ہر ایک کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ ماضی کسے کہتے ہیں، مضارع سے مراد کیا ہے، امر کسے کہتے ہیں۔ دیکھیے، فعل ماضی وہ فعل جو کسی معنی کے گزشتہ زمانے میں واقع ہونے پر دلالت کرے۔ جو فعل کسی معنی کے گزشتہ زمانے میں، گزرے ہوئے زمانے میں، پاسٹ میں واقع ہونے پر دلالت کرے اسے فعل ماضی کہتے۔ جیسے فعل، اس ایک مرد نے گزشتہ زمانے میں کیا۔ فعل کا معنی ہے اس ایک مرد نے گزشتہ زمانے میں کیا۔ دیکھیے، فعل کرنے کے معنی کے گزشتہ زمانے میں واقع ہونے پر دلالت کر رہا ہے، یعنی کرنے کا جو فعل ہے یہ گزشتہ زمانے میں واقع ہوا ہے، گزرے ہوئے زمانے میں واقع ہوا ہے۔ تو جو فعل کسی معنی کے گزشتہ زمانے میں واقع ہونے پر دلالت کرے اسے فعل ماضی کہتے۔ فعل مضارع وہ فعل جو کسی معنی کے موجودہ یا آئندہ زمانے میں واقع ہونے پر دلالت کرے اسے فعل مضارع کہتے ہیں۔ جو فعل کسی معنی کے موجودہ زمانے میں واقع ہونے پر دلالت کرے یا کسی معنی کے آئندہ زمانے میں واقع ہونے پر دلالت کرے اسے فعل مضارع کہتے ہیں۔ جیسے یفعل، یفعل کا معنی ہے وہ ایک مرد موجودہ زمانے میں کرتا ہے یا آئندہ زمانے میں کرے گا، دونوں ترجمہ کیا جاتا ہے۔ یفعل کا معنی یہ بھی ہے کہ وہ ایک مرد موجودہ زمانے میں کرتا ہے، اور اس کا معنی یہ بھی ہے کہ وہ ایک مرد آئندہ زمانے میں کرے گا۔ ٹھیک ہے، تو جو فعل کسی معنی کے موجودہ یا آئندہ زمانے میں واقع ہونے پر دلالت کرے اسے فعل مضارع کہتے ہیں۔ نمبر 3 فعل امر وہ فعل ہے جو مخاطب سے کسی کام کے آئندہ زمانے میں طلب پر دلالت کرے۔ مخاطب کسے کہتے؟ جس سے ہم خطاب کر رہے ہیں، جس سے گفتگو کر رہے ہیں اسے مخاطب کہتے۔ تو فعل امر وہ فعل ہے جو مخاطب سے کسی کام کے آئندہ زمانے میں طلب پر دلالت کرے، یعنی اس بات پر دلالت کرے کہ آئندہ زمانے میں، مستقبل میں، فیوچر میں مخاطب سے، یعنی جس سے ہم گفتگو کر رہے ہیں اس سے کوئی کام طلب کیا جا رہا ہے، اسے کہتے فعل امر۔ جیسے افعل، افعل کا معنی ہے تو ایک مرد آئندہ زمانے میں کر، یعنی کرنے کے کام کو آئندہ زمانے میں طلب کیا جا رہا ہے۔ کس سے طلب کیا جا رہا ہے؟ مخاطب سے۔ تو یہ ہے فعل امر۔ اب دیکھیے معروف اور مجہول۔ فعل معروف کسے کہتے ہیں، فعل مجہول کسے کہتے ہیں؟ نسبت کے اعتبار سے، یعنی فاعل یا مفعول کی طرف نسبت کے اعتبار سے فعل کی 2 قسمیں ہیں: فعل معروف، فعل مجہول۔ اب دیکھیے ہر ایک کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ فعل معروف و مجہول، فعل ماضی اور فعل مضارع میں اگر فعل کی نسبت کام کرنے والے کی طرف کی جائے، جو کام کرنے والا ہے، جو فاعل ہے، جو سبجیکٹ ہے،
اگر فعل کی نسبت اس کی طرف کی جائے تو اسے فعل معروف کہتے ہیں. جیسے ضربہ، ضربہ فعل ماضی معروف ہے اور یضرب فعل مضارع معروف ہے. ضربہ اور یضرب دونوں میں کام کی نسبت کام کرنے والے کی طرف کی گئی ہے، فعل کی نسبت کام کرنے والے کی طرف کی گئی ہے، اس لیے یہ دونوں معروف ہیں. ضربہ ماضی معروف ہے، یضرب مضارع معروف ہے. ضربہ کا معنی ہے مارا اس ایک مذکر نے، ٹھیک ہے، مارا اس ایک مذکر نے، تو مارنے والے کی طرف فعل کی نسبت کی گئی ہے. اسی طرح یضرب کا معنی ہے مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مذکر، یہاں پہ بھی فعل کی نسبت فاعل کی طرف کی گئی ہے، اس لیے یہ دونوں فعل معروف ہیں. اور اگر فعل کی نسبت مفعول کی طرف ہو تو وہ فعل مجہول کہلاتا ہے. اگر فعل کی نسبت فاعل کی طرف نہ ہو، سبجیکٹ کی طرف نہ ہو، بلکہ آبجیکٹ کی طرف ہو، یعنی جس پر فعل واقع ہوا ہے، جو آبجیکٹ ہے اس کی طرف اگر فعل کی نسبت کریں تو اسے فعل مجہول کہتے ہیں. دیکھیے، اگر فعل کی نسبت مفعول کی طرف ہو تو وہ فعل مجہول کہلاتا ہے. جیسے ضربہ، ضربہ فعل ماضی مجہول ہے اور یضرب فعل مضارع مجہول ہے. ضربہ کا معنی ہے مارا گیا وہ ایک مرد. دیکھیے، ضربہ کا معنی ہے مارا گیا وہ ایک مرد، اب مارنے والا کون ہے یہ بیان نہیں، یہ ذکر نہیں، یعنی فعل کی نسبت مفعول کی طرف کی گئی ہے، اس لیے یہ فعل مجہول ہے. اسی طرح یضرب کا معنی ہے مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا وہ ایک مرد، تو یہاں پہ بھی فعل کی نسبت مفعول کی طرف کی گئی ہے، آبجیکٹ کی طرف کی گئی ہے، اس لیے یہ فعل مجہول ہے. نوٹ: کام کرنے والے کو فاعل اور جس پر کام واقع ہو اسے مفعول کہتے ہیں. جو کام کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، اسے فاعل کہتے ہیں، اور جس پر کام واقع ہو اسے مفعول کہتے ہیں. جیسے مارنا ایک کام ہے، جو مارے اسے کہیں گے فاعل، اور جس کو مارے، جس پر مارنے کا فعل واقع ہو اسے کہیں گے مفعول. نمبر 2، جس فعل امر کا اوپر ذکر کیا گیا وہ معروف ہی ہوتا ہے، مجہول نہیں ہوتا. انہوں نے یہاں ذکر کیا کہ جس فعل امر کا اوپر ذکر کیا گیا وہ معروف ہی ہوتا ہے، مجہول نہیں ہوتا. حالانکہ فعل امر میں بھی مجہول آتا ہے، جیسے لی تضربو، لیکن یہ کہ اس کے بنانے کا طریقہ الگ ہے. خیر، فعل مثبت و منفی. فعل مثبت کسے کہتے ہیں، فعل منفی کسے کہتے ہیں، اسے بیان کر رہے ہیں. اگر فعل ماضی اور مضارع معروف ہوں یا مجہول، فعل ماضی اور مضارع میں سے ہر ایک، چاہے معروف ہوں یا مجہول، کسی کام کے ثبوت پر دلالت کریں، کسی کام کے ہونے پر دلالت کریں تو اسے اثبات یا مثبت کہتے ہیں. اگر فعل ماضی یا فعل مضارع میں سے کوئی بھی کسی کام کے ہونے پر، کسی کام کے ثبوت پر دلالت کرے تو اسے اثبات یا مثبت کہتے ہیں. جیسے نصارہ اور نصیرہ، یہ فعل ماضی مثبت ہیں. نصارہ معروف کی مثال ہے، نصیرہ مجہول کی مثال ہے، کیونکہ دونوں میں کام کے ہونے پر دلالت ہے، کیونکہ دونوں فعل ثبوت پر دلالت کر رہے ہیں، اس لیے دونوں جو ہیں مثبت ہیں. نصارہ کا معنی ہے اس ایک مذکر نے مدد کی، نصرہ کا معنی ہے اس مذکر کی مدد کی گئی. دونوں میں کام کا ہونا ہے، دونوں میں کام کا ثبوت پایا جا رہا ہے، اس لیے یہ دونوں مثبت یا اثبات کہلائیں گے. اور ینصرو و ینصرو یہ مضارع مثبت ہیں، ٹھیک ہے. ینصرو مضارع معروف ہے، ینصرو مضارع مجہول ہے. اگر کام کی نفی پر دلالت کریں، یعنی فعل ماضی اور مضارع میں سے ہر ایک، چاہے معروف ہو یا مجہول، اگر وہ کام کی نفی پر دلالت کریں، کام کے نہ ہونے پر دلالت کریں تو وہ فعل نفی یا منفی کہلاتا ہے. جیسے ما ضرب ما ضرب. ما ضرب کا معنی ہے اس ایک مذکر نے نہیں مارا، ما ضرب کا معنی ہے اس ایک مذکر کو نہیں مارا گیا، وہ ایک مذکر نہیں مارا گیا، ٹھیک ہے. تو یہ دونوں جو افعال ہیں یہ نہ ہونے پر دلالت کر رہے ہیں، فعل کے نہ ہونے پر دلالت کر رہے ہیں، اس لیے یہ منفی ہیں. اس طرح لا یضرب اور لا یضرب یہ مضارع منفی ہیں، کیونکہ یہ دونوں بھی کام کے نہ ہونے پر دلالت کر رہے ہیں. لا یضرب کا معنی ہے نہیں مارتا ہے یا نہیں مارے گا وہ ایک مذکر،
اور لا یضرب کا معنی ہے نہیں مارا جاتا ہے یا نہیں مارا جائے گا، وہ ایک مذکر، کیونکہ یہ دونوں بھی کام کے نہ ہونے پر دلالت کر رہے ہیں، کام کی نفی پر دلالت کر رہے ہیں، اس لیے یہ بھی منفی ہیں۔ اللہ و رسولہ اعلم۔